معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی خوش رکھے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی سے ریلیٹڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک خواب کی بنا پر اپنے ننھے لاڈلے چہیتے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے آنکھوں کے تارے، اپنے لختے جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ آج اس ٹاپک میں آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی جسارت کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جلوہ نوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے مسلمان، سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، اور سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرات اس طاعت گزاری پر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے آخر عمر میں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد رب ذوالجلال نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ جب آپ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جلوہ بار ہوئے، اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئے، تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ فرشتوں نے سوال کیا، بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا، اے مولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا دوست اور خلیل کہتا ہے، اور یہاں بات تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اب اس کے بیٹے اسماعیل کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اے پروردگار، تیرا خلیل اور دوست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے دل میں کسی اور کی محبت بھی گامزن ہو، کسی اور کی محبت بھی پیبست ہو؟ تیرا دوست اور خلیل کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جو صرف اور صرف تجھ سے محبت کرے، تجھ سے عقیدت کرے، تجھ سے لو لگائے۔ پھر وہ ابراہیم علی نبینا تیرا دوست اور خلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خالق کائنات نے اس طریقے سے امتحان لیا۔ 7ویں ذی الحجہ کو جب حضرت ابراہیم علی نبینا سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی جانب سے الہام ہوتا ہے، اے ابراہیم، میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ صبح ہوتی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کی صبح کو حضرت ابراہیم علی نبینا 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو سو جاتے ہیں، پھر وہی خواب آپ دیکھتے ہیں، ندا آتی ہے، اے ابراہیم، میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم 200 اونٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ پھر سو گئے رات کو، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات جب آپ نے پھر سویا تو پھر وہی خواب دیکھتے ہیں، غیب سے ندا آتی ہے، الہام ہوتا ہے خواب کے ذریعے، ابراہیم، دنیا میں جس چیز کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اسے میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی بات ہو رہی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علی نبینا اپنی بیوی، نیک بخت بیوی، اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، اے میری نیک بخت بیوی، آج ایک بادشاہ کے وہاں تیرے بیٹے اسماعیل کی دعوت ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں خوشی سے جھوم اٹھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے پیارے بچے، اپنے ننھے بچے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 7 سال کی ہے، دوسرے روایت میں 13 سال کی ہے۔ تو ماں نے، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طریقے سے نہلایا، عمدہ لباس زیب تن کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھا کیا، پھر اپنے شوہر حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا اپنے آستین میں چھپا کر رسی اور چھری لے لیتے ہیں، پھر مکہ سے میدان مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا گھر سے روانہ ہونا تھا کہ شیطان پریشان ہو گیا کہ کسی بھی طریقے سے ابراہیم کو قربانی کرنے سے روکا جائے۔ شیطان جانتا تھا کہ قربانی کا انعام بہت بلند و بالا ہے، قربانی کا انعام، اس کا اعزاز بہت بلند و بالا ہے، کسی بھی طریقے سے ابراہیم کو روکا جائے۔ شیطان پریشان ہو گیا، ایک بوڑھا کی شکل اختیار کیا اور سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا، اے بیوی، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے شوہر تیرے بیٹے کو لے کر کہاں چلے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ فلاں کے یہاں دعوت ہے، فلاں کے گھر دعوت میں گئے ہیں، فلاں بادشاہ کے یہاں دعوت میں گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، نہیں، تمہیں خبر نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے گیا ہے، اسے ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ ماں کہنے لگی، کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے بیٹے کو بھلا قتل کرے گا، اپنے بیٹے کو بھلا قربانی کرے گا، قربان کرے گا؟ شیطان نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اتنا سننا تھا تو حضرت حاجرہ نے کہا، شیطان کے اوپر لعنت بھیجی اور کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے، تو مجھے بہکانے آیا ہے۔ ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں اپنے 100 اسماعیل کو یکے بعد دیگر اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں۔ سبحان اللہ۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد عرض کرتا ہے، او بیٹا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل ننھی سی زبان سے کہتے ہیں، ہاں، فلاں شخص کے یہاں، فلاں بادشاہ کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، تیرا باپ تجھے قربان کرنے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا، مردود، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے باپ مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ میرے باپ کے دل میں میری محبت کس طریقے سے ہے؟ بھلا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تجھے اس کی راہ میں قربان کرے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ المختصر، شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ نبینا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، او ابراہیم خلیل اللہ، ایک خواب کی بنا پر کیا کوئی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ حضرات، میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے شیطان کہنے لگا، اپنے بیٹے پر رحم کھاؤ، اپنے بیٹے پر ترس کھاؤ۔ اتنا سننا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے۔ المختصر، مینا کی میدان میں پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ بیٹا بتا، تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اگر اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے تو آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، پھر
حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کام نہیں کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اسماعیل کے گلے کو چھری نہیں کاٹ پا رہی ہے، غصے میں آ کر چھری کو ایک پتھر پہ مارا تو پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا تو کہا، اے چھری تم نے پتھر کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، پھر میرے بیٹے کی گردن پر کیوں نہیں چل رہی ہو؟ تو چھری سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، جس پروردگار نے تجھے اسماعیل کے گلا کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اسی پروردگار کا حکم مجھے ملا ہے کہ میں اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹوں۔ المختصر، جب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت سے حضرت جبرائیل امین دمبا لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کو کھینچ لیتے ہیں اور دمبا کو اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا اسماعیل قریب میں کھڑا ہے اور اس کی جگہ پر دمبا کی قربانی ہو گئی ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرات استطاعت گزاری پر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔